سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حصيصها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال أبو بكر بن مرضوي: حدثنا محمد بن علي بن سهل قال حدثنا محمد بن حسن الأنماتي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء عبد الله بن الزبعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال ابن الزبائي: كتبت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم عليهم السلام كل هؤلاء في النار مع آلهتنا. فنزلت: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا: أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم نزلت: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه الأحاديث المختارة. ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن مرضوی نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ عبداللہ الزبری اہل کتاب میں سے ہے، یہود کا کوئی احبار رہبان عالم حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ گمان کرتے ہیں، یعنی ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ نے اتارا، یعنی آپ کا اگر خیال ہے کہ یہ آیت اللہ نے اتاری ہے: انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون. ابن زباری کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عبدت الشمس والقمر، لوگوں نے تو سورج اور چاند کی بھی پوجا کی ہے، ان کو بھی الہ بنایا ہے. لوگوں نے تو ملائکہ کو بھی الہ سمجھا ہے، لوگوں نے تو عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ بنایا. تو کیا یہ بھی سارے ہمارے آلہہ کے ساتھ جہنم میں ہوں گے؟ اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارک جواب میں نازل فرمائی: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. کہ جب حضرت ابن مریم کا ذکر آیا تمہاری قوم اس سے منہ پھیرتی ہے، اعراض کرتی اور کہتے ہیں کہ کیا آلیتنا خیر ام ہو
ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اللہ نے فرمایا کہتے ہیں کہ کیا ہمارے آلہہ ہمارے معبود بیٹے ہیں یا عیسیٰ؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جھگڑالو قوم صرف جھگڑا کرنا جانتی ہے، ورنہ تو ایک اندھے کو بھی پتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کام میں شریک ہی نہیں ہے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ ایک عام آدمی نہیں جانتا کہ آپ نے ایک گناہ نہیں کیا، آپ کو کیوں سزا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی فیصلہ جو ہے وہ خلاف عدل نہیں ہوگا۔ جن کو جنت ملے گی وہ اللہ کے فضل سے ملے گی، کیونکہ ہمارے اعمال تو اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس کے ذریعے حقدار بنیں۔ ہمارے سارے اعمال، سارا شکر ایک پلڑے میں ڈالا جائے، اللہ کی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، تو صاف بات ہے کہ جنت تو اس کی رحمت سے ملے گی، لیکن جہنم تو اس کے عدل سے ملے گی۔ اللہ عدل فرمائے اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرمائے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ تو ایک اصولی بات ہے کہ ایک آدمی نے جرم نہیں کیا تو اس کو کیوں سزا دی جائے؟ سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے خدا مانو، میری عبادت کرو، میرا سجدہ کرو؟ انہوں نے تو پیدا ہوتے وقت بھی کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اسی طرح وہ قیامت میں بھی جب اللہ فرمائیں گے أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے اپنی امت سے کہا تھا کہ تجھے اور تمہاری اماں کو بھی اللہ کے سوا الہ سمجھا جائے؟ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، شریکوں سے پاک، ہر صفت نقصان سے پاک ہے، وہ بات میں کر کیسے سکتا ہوں جو مجھے دے بھی نہیں دیتی؟ میں میرا بندہ ہوں میرا اللہ، میں کیسے کر سکتا؟ اور آگے وضاحت کریں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان کو وہی کہا جو تیرا حکم تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی دعوت، حضرت عزیر علیہ السلام نے تو اللہ کی دعوت دی، اور ملائکہ کی تو صفت ہی یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا عباد مکرمون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کی تو صفت یہ ہے اللہ کے عزت والے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ وحی آنے میں دیر ہو گئی، کافی دن گزر گئے، جب جبریل علیہ السلام آئے تو حضور نے فرمایا ما جئت الا قد اشتقت الیک یا جبریل، کہ جبریل بڑی دیر لگا دی تم نے آنے میں، مجھے تو تمہارا انتظار رہا اور تم نے بہت انتظار کرا ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكِنِّي عَبْدٌ مَأْمُورٌ۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی زیارت کا آپ سے زیادہ شوق ہے، آپ سے زیادہ اشتیاق ہے کہ میں حضور کی زیارت کروں، حضور کے پاس حاضر ہوں، لیکن میں تو اللہ کا پابند بنتا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو اتر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ تو جو ملائکہ اللہ کے حکم کے اس طرح پابند ہے وہ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا بناؤ؟ اور پھر اللہ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا کہ اگر وہ انسانوں کے الہ ہوتے، اس پہ راضی ہوتے تو پھر آدم کو سجدہ کیوں کرتے؟ اللہ نے تو آدم کو سجدہ کرا دیا کہ آدم مسجود الملائکہ ہے، ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، تو جو انسان کو سجدہ کر رہے ہیں وہ کیسے خدا بن گئے ہیں؟ سورج چاند نے کبھی کہا ہے کہ مجھے خدا بنا؟
اسی طرح جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی جن کا ہمیں علم نہیں ہے وہ تو اللہ جانے. اب دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سری سچی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اسی طرح حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں جلال الدین بخاری. کسی ایک کی کتاب میں یہ دکھاؤ کہ خدا تو خدا انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہماری قبر پہ سجدہ کرو. انہوں نے تو ساری زندگی توحید کی دعوت. اب یہ تو شیطان کا انتقام ہے نا کہ جب تک اللہ کا ولی زندہ رہتا ہے شیطان مخالفت کرواتا ہے، جب فوت ہو جائے تو ان کی قبروں پہ سجدے کرواتا. تو جب ایک اللہ کے بندے تو اس پہ راضی نہیں، بات تو ان کی ہو رہی ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اگر تو وہ بت ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. لا یسمع ولا یبصر، وہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. اگر بت نہیں ہے شیاطین ہے تو وہ عبادت پہ راضی. جیسے حکم ہے نا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. تطلع الشمس بین قرنی الشیطان، کہ اس وقت جو ہے گویا سورج اس کے دو سینگوں کے درمیان سے نکل رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میری عبادت ہو رہی. تو یہ جہنم میں ہے جو اس عبادت پہ راضی ہے، جو اس عبادت پہ ابھارتے ہیں اور لوگوں کو شرک و کفر میں مبتلا کرتے ہیں. جو اللہ کے بندے اس کے مخالف ہیں ان کو کیوں ڈالا جائے؟ یہ تو صرف دشمن کا ایک اعتراض ہوتا ہے نا، یہ ایک بہانہ بنا دیتے ہیں، ایک لفظ مل گیا اس کو دلیل بنا لے. جیسے بہت سارے عیسائی کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں جو ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن اتارا. وہ کہتے ہیں صیغہ جمع کا ہے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اتارا، کہا ہم نے اتارا. میں کہا تو جمع ہے مانا ہاں وہ ہمارے تین والا عقیدہ ٹھیک ہے، جمع میں کم از کم تین ہوتے ہیں. تو ان کو یہ آیت تو نظر آ گئی لیکن الہکم الہ واحد نظر نہیں آیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد وہ نظر نہیں آیا. تو یہ ہمیشہ باطل فرقوں کا طریقہ ہے کہ کسی ایک لفظ کو سامنے رکھ کر پھر وہ دلیل دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس پہ جھوٹی عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں تو یہ لفظ آ گیا ہے. اب جناب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن الأعمش النصاري أن ابن عباس قال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. قال المشركون والملائكة وعزير وعيسى يعبدون من دون الله. کافر کہنے لگے کہ ملائکہ کی بھی عبادت ہوئی، حضرت عزیر حضرت عیسیٰ کی بھی. فنظرت لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها الآلهة التي عبدون وكل فيها خالدون. فروى النبي قديمة عن عطاء بن الصائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل ذلك قال فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. تو ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ باطل والے جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دلیل بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پھر ان کا جواب بھی اسی طرح جب ملتا ہے نا پھر وہ ٹھیک ہے. اسی طرح واقعہ تاریخوں میں موجود ہے کہ ایک پادری آیا اور
اور اس نے چونکہ انگریز کی حکومت تھی اور عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے وہ مدرسے کھولتے، ہسپتالیں بناتے، اپنے پادری بلواتے اور گرجے بنواتے تھے، تو ایک بڑے پادری کو بلایا، اس نے آگے جناب مسلمانوں کو مناظرے کی چیلنج کی کہ بھی میرے ساتھ مناظرہ کی۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ذات میں مبارک سے مناظرہ تھا۔ وہ ثابت کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو بہرحال مناظرہ طے ہو گیا۔ علماء اسلام نے بھی اپنا مناظر مقرر کر دیا اور ادھر سے پادری آ گیا۔ دلی میں کسی بہت بڑے میدان میں یہ مناظرہ ہونا تھا۔ تو جب لوگ ہوتے ہیں تو پھر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی ٹھیلے والا، کوئی ریڑھی والا، کوئی چنے بیچنے والا، کوئی سموسے بیچنے والا، مخلوق جو ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی، ہندوستانی آدمی بیچارہ میں دیکھے کمزور ہوتے ہیں، خفیف ہوتے ہیں، وہ گاجریں بیچ رہا تھا، شکرقندی۔ اب وہ جناب پادری صاحب جو ہے وہ شور مچا رہا ہے اور مجمع میں ناچ رہا ہے، کہاں ہے تمہارا مولوی اور کہاں ہے تمہارا مولوی۔ وہ گاڑی لیٹ ہو گئی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، اور اس کے بعد جناب دلائل کی بھر مار کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اس شکر گندی بیچنے والے کو پتہ نہیں اللہ نے دل میں خیال ڈالا ہے اللہ نے اسلام کی عزت رکھنی ہے نا، کسی سے کام لے لیں۔ وہ جناب اس نے شکر گندی چھوڑی اور مجمع کو چیرتا میز پہ آیا، اس نے کہا پادری صاحب بات سنو، مولوی سو آئے گا، وہ تو بڑا عالم ہے، تمہارے ساتھ بات کرے گا، ان کے آنے سے پہلے ہم کیوں نہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا چاہے آدمی ہے، کیا اس کو تو میں ایک سوال کروں گا بند ہو جائے گا تو الٹا میری واہ واہ ہو جائے گا، ہاں ٹھیک ہے آپ سے بات کر۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ خدا کے بیٹے ہیں کتنے؟ اور نے کہا ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا یار سوچ لو، اللہ میاں کا ایک بیٹا ہے اور بھی کوئی ہے تو بھی بتاؤ۔ ہاں نہیں اللہ کا ایک بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا یار میں شکر کندی بیچتا ہوں، روٹی بھی میری پوری نہیں ہوتی، میرے بھی 6 بیٹے ہیں، ایسا خدا میں نہیں مانتا کمزور، ابھی تک ایک بیٹا چلا ہے وہ تو مجھ سے بھی کمزور ہو گیا، وہ خدا ہے۔ اسی میں بس لوگوں نے تالیاں پیٹ دی، مناظرہ چھوڑ کے بھاگ گیا، مولوی صاحب تو بھی پہنچے گئے۔ جھوٹ تو پھر جھوٹ ہوتا ہے نا، لیکن جاہل ہوتے ہیں، ان کو دھوکہ دینے کے لیے جو مرضی آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہدایت۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ روافض کا مناظرہ ہو رہا تھا اہل سنت والجماعت سے۔ اب حالانکہ یہ کتنا یعنی تحریف ہے، جھوٹ ہے، اللہ کے قرآن میں اتنی بڑی گستاخی ہے، زیادتی ہے کہ قرآن کا معنی بدل دو۔ تو اس نے جناب فوراً یہ آیت پڑھی کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی ہمارے شیعہ میں سے تھے۔ دیکھو یہ مولوی کہتے ہیں کہ یہ نیا مذہب ہے اور نیا مذہب ہے اور نیا مذہب ہے، اب تو ابراہیم کے زمانے سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود بھی شیعہ تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ معاف ہے، کتنا بڑا جھوٹ کہ جس مذہب کی بنیاد بھی حضرت عثمان کے دور سے رکھی گئی اور بعد کہاں لے گئے سیدنا ابراہیم تک، کہ قرآن میں لفظ شیعہ جو ہے شیعہ پہ ہی۔ اب ایک جاہل بندے کو کیا پتا غریب کو کہ شیعہ پہ ہی کا کیا مانا ہے؟
اسے سمجھا یہی شیعہ ہوں گے. تو مناظر اہل سنت والجماعت جو تھے وہ بھی ان کی کلیں اور رگیں جانتے تھے. کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جب تک آزر کے گھر میں تھے شیعہ، کیونکہ وہاں سارے شیعہ رہتے تھے تو وہ بھی شیعہ کہلاتے تھے. لیکن ارجع ربہ بقلب سلیم، پھر انہوں نے شیعہ کو چھوڑ دیا سنی کو. اب حالانکہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا مولوی بھی جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے قرآن کو کیوں بدلا ہے؟ اللہ کے قرآن کی، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ جواب یہی تھا. اس جاہل کا کیا علاج ہے؟ اب اس کو کہتے نہیں جی شیعت کا معنی کیوں ہوتا ہے اور جماعت ہوتا ہے اور پارٹی ہوتا ہے اور فرقہ ہوتا ہے، تو لوگ کہتے یار مولوی ایسے چگل مار رہا ہے. تو خوشی تو ہوتا ہے نا، زمانہ کی شیعت ہو گیا نا. تو اس نے وہی جواب دیا نا، جیسا منہ تھا اسی طرح کا تھپڑ مارا. مولوی صاحب خاموش ہو گئے. اور نے کہا دیکھو قرآن میں ہے کہ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ. اللہ فرماتا ہے جن قوموں پہ میں عذاب کرتا ہوں ایک قسم یہ بھی ہے ان کو شیعہ بنا دوں گا. جو ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، جن نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا وہ شیعہ تھے. اور ساری آیتیں پڑھی مولوی صاحب کے یہاں بس صوفی ختم ہو گئی. حالانکہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں. ہم نعوذ باللہ نہیں کہتے ہیں کہ بھی اہل سنت، لیکن اس آدمی کا علاج کیا تھا؟ اسی طرح اکبر کے دور میں جو بادشاہ گزرا ہے، شہنشاہ اکبر مشہور تھا، اللہ معاف کرے بے دین تھا، عجیب آدمی تھا، دین بھی اپنا اس نے بنا ڈالا تھا. ہندو عورتوں سے بھی شادی کر لیتا تھا، سب سے سب جائے. تو اس کے مجلس جو ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، شیعہ بھی ہوتے تھے، سنی بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے، شاعر بھی ہوتے تھے، ادیب بھی ہوتے تھے. بادشاہ جو تھا تو ان کی مجلس میں ایک مولوی صاحب تھے، وہ ملا دو پیادہ کے نام سے مشہور تھے. وہ بڑا مزاحی آدمی تھا، بادشاہ اس کو پسند کرتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بات کر کے بادشاہ کو ہنسا دیتا. ایک دن ابو الفضل اور فیضی جو شیعہ کے ایک بھائی شیعہ تھا، بہت بڑا آدمی تھا، تو اس نے کسی مسئلے پر بادشاہ سے بات کرنی چاہیے کہ بادشاہ کو بھی ہم قائل کریں اپنے مذہب کا، اور سب شیعہ علماء کو بلایا. لیکن انہوں نے کہا شہنشاہ سے کہ شہنشاہ ہماری ایک درخواست ہے. انہوں نے کہا کیا درخواست؟ انہوں نے کہا اس مجلس میں، یہ مجلس ہے علمی، اس میں عالمانہ بات ہوگی اور مذہب پہ بات ہوگی، مہربانی کر کے ملا دو پیادہ کو مت آنے دے. اس میں وہ بے وقوف ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی مذاق کرتا ہے. وہ کوئی انسان ہے، بندہ ہے. علماء میں آپ اس کو بھی بلا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس کے عقل میں جو آتی ہے وہ مار دیتا ہے. آپ خوش ہو کے ہنس پڑتے ہیں، وہ بہادر ہو جاتا ہے. اس کو مت آنے. بادشاہ نے کہا دیکھو وہ بھی میرا صاحب ہے، ساتھی ہے، جیسے تم ساتھی ہو، اچھا ہو برا ہو غریب ہو کیسا ہو، ساتھی تو ہے نا، مجلسی تو ہے نا ہمارا. چلو میں کوشش کروں گا، آج اس کو بلاتا ہوں. انہوں نے بلا اور کہا کہ ملا تو پیا تھا، آج رات ہمارے یہاں علمی مباحثہ ہے، تم نے نہیں آنا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میرے نہ آنے کی کوئی وجہ بھی تو ہے. انہوں نے کہا یار تمہاری جو مرضی آتی ہے نا منہ سے نکال دیتے ہو، چلو میں تو خوش ہو جاتا ہوں، لیکن لوگ تو اچھا نہیں سمجھے گا نا کہ بادشاہ کی مجلس ہے، علمی بات ہو رہی ہے، یہ ملا جاہل اندر آئی ہے. اس نے کہا بادشاہ صاحب بات سنیں، ساری زندگی آپ نے مجھے کبھی اپنی مجلس سے نہیں روکا، آج بھی نہ روکیں. میری شرط ہے کہ میں بات نہیں کروں گا، بالکل زبان بند کر کے بیٹھ. اگر میں بولوں نا آپ مجھے قتل کرائیں. کوئی مجھے بیٹھنے تو دو، میں بات نہیں کروں گا، بات ختم ہوگی، میری زبان بندی ہو گئی. پھر
تو بادشاہ نے انہیں کہا بھی دیکھو ہے دوست ہے جیسا ہے غریب ہے، اس نے قسم لے لی ہے کہ وہ بولے گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس مقصد تو ہمارا بھی یہی ہے نا کہ وہ بولتا ہے اور ادھر ادھر کی بات دیتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ بولے گا نہیں۔ اس نے کہا میں بولوں تو آپ میری گردن اڑا دیں۔ انہوں نے کہا پھر بلا دو، پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک جاہل آدمی جو بولنا شروع کر دے۔ بادشاہ نے بلا لیا، مجلس شروع ہو گئی۔ اب ملا دو پیادہ صاحب جو تشریف لائے نہ تھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے جو جوتے تھے نا یہ جوتے بغل میں دبا کے آتے رہتے اور بڑا دوزانو ہو کے خاموش بیٹھا۔ اب جو بھی دیکھے اس کو ویسے ہی ہنسی آ جائے کہ بادشاہ کے مجلس میں ایک آدمی جوتے بغل کا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اور جو مولوی ادھر دیکھے اس کو ہنسی آ جائے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کیا بلا ہے۔ پھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، پھر انسان ہے اگر نظر تو جاتی ہیں، دوسرے مولوی کی نظر پڑے وہ ہنس پڑے، پھر آپس میں اشارے کریں یہ کون ہے جو نہ جاننے والے تھے، یہ کون بے وقوف ہے کہ بادشاہ کے ساتھ مسند پہ کرسی پہ بیٹھا ہے، جوتے بغل میں ہیں۔ آخر نہ رہا گیا بادشاہ، کافی صبر کیا بادشاہ نے، لیکن برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ملا دو پیادہ یہ کیا بدتہذیبی ہے، تم نے جوتے جو ہے بغل میں دبا رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری تو زبان بند ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت۔ اب بادشاہ نے کہا نہیں بولو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اجازت ہے تو پھر حکم ہے تو بادشاہ کا حکم ہے۔ کہ جی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، شیعہ ہے تو جوتی چوری کر گئے تھے، آج سارے شیعہ کٹھے تھے تو میں اپنے جوتے ڈر کے مارے چھپا کے بیٹھا، تو فوراً وہ شیعہ کو جوش آ گیا ابو بکر کے زمانے میں کہاں تھے؟ یار بڑا دکھا جاہل ہوں، شاید حضرت عمر کا زمانہ، عمر کے زمانے میں کہاں تھے؟ تو اب تم کہاں سے نکلے ہو گے؟ تم حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھے، عمر کے زمانے میں تو تم کو نیا مذہب ہوا نا، اسی کو مناظرہ ہار کے بھاگ گئے تھے۔ تو اب اس کا کیا ہے؟ حالانکہ اب یہ علم کی بات ہے نہ، آپ بتائیں یہ جوتے بغل میں رکھ لوگ عالمانہ بات ہے۔ علاج یہ تھا، جاہلوں کا علاج آپ عالمانہ جواب دیں تو کیا ہوگا؟ کوئی سمجھے گا ہی نہیں۔ جیسا سوال تھا، ماحول تھا، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو پہلے بھی کیا گزرا ہے اور آج شیعہ دلائل دینے میں بھی شیعہ ہو جائے گا، اس کو کیسے بچاؤں اس مذہب سے؟ اس نے یہ ایک طریقہ سوچ لیا اور بچ گیا۔ اللہ تبارک اس نے اپنی حق بات پہنچا دی، کیسے بہانہ بنانا پڑا، نظارہ کرنا پڑا، ڈرامہ کرنا پڑا، لیکن ان کو تو شکست دے دی۔ اسی طرح ایک بہت بڑا آپ کے اپنے ملک کا شہر فیصل آباد کا بھی واقعہ ہے، ایک مولوی ہوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، عالم بڑے تھے، سردار احمد ان کا نام تھا، بریلوی علماء میں سے تھے، بڑے مولوی تھے ان کے۔ بہرحال میں نے زیارت تو نہیں کی ہے، سنا ہے کہتے ہیں بہت بڑے عالم، آپ پکا بریلوی، او قبروں سے بھی آگے۔ اس کا بھی مناظرہ ہو گیا، توحید کے مسئلے پر، علم غیب کے مسئلے پہ مناظرہ ہو گیا، تو لاکھوں کا مجمع ہے، اور جناب ادھر سے وہ ہیں کہ حضور عالم الغیب ہے، اور علماء دیوبند کے مناظر نے ثابت کرنا تھا کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے، کوئی ولی نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس میں مناظرہ ہونا تھا، اور 10 منٹ کا پیریڈ تھا کہ 10 منٹ وہ بات کرے گا، پھر 10 منٹ وہ بات کرے گا۔ حکم مقرر تھے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کون جیت گیا کون ہار گیا۔ تو مولوی سردار احمد صاحب نے مر گئے بیچارے، بڑا کہتے ہیں وجیح اور بڑا عالم اور بڑا بولنے والا اور بڑا خطیب تھا، جو سنا ہے لوگوں سے، ہم نے نہیں دیکھا۔
تو اس نے جناب بڑے زور سے خطبہ پڑھا، دھواں دھار اس نے اپنے دلائل شروع کیے، اور 10 منٹ جب ختم ہوئے تو اب جواب میں توحید کے علم بردار موحد عالم مناظر نے جواب دینا تھا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ پڑھا، انہوں نے کہا کہ یار تم کیسے لوگ ہو، میرے مناظرے پہ کس بندے کو لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کمال ہے، دیکھو کہ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، نبی بن گیا، لیکن نام کیا رکھا؟ غلام احمد۔ نبی بن گیا لیکن رہا محمد احمد کا غلام۔ یہ کیسا مولوی ہے جو احمد کا نبی کا بھی سردار بن گیا؟ نام تھا نا سردار احمد، مولوی اسی پہ پکڑ لیا کہ یہ احمد کا سردار ہے، کوئی محمد کا سردار ہو، اللہ ہو سکتا ہے، بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی پہ بیچارہ بھاگ گیا اپنا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں تیرا نام غلط ہے، غلط آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، نبی کا سردار کیسے ہوتا ہے؟ ایسے آدمی کی ہم بات ہی نہیں سنتے، بس چھوڑو۔ اب حالانکہ یہ علم کی بات ہے، تو اچھا کوئی نام اس کا رکھا گیا ہوگا، ماں باپ نے رکھا ہوگا، مولوی بیچارے کو تھوڑا رکھا ہوگا، لیکن دلائل کیا مناظر یہی ہوتے ہیں کہ بس اگلے کو پھنسانا ہے، کسی طرح پھنسا کے اس کو لاجواب کر دو، بس لوگ خوش ہو جاتے ہیں، تاڑیاں مار دیتے ہیں، سمجھ کچھ کسی کو بھی نہیں آتا۔ حالانکہ مناظرے ہوتے تھے احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے، کہ حق ثابت کرو اور باطل کو باطل بناؤ، سچ واضح ہو جائے قوم پہ۔ آج تو ہوتا ہے میں نے جیتنا ہے چاہے مجھے جھوٹ بولنا پڑے۔ یہ مناظرے تھوڑے ہوتے ہیں اس طرح ہم حق بات میں پہنچ جائیں، غلطی میں نہ رہیں۔ اور جب حق واضح ہو جاتا تھا دوسرا کہہ دیتا تھا بس بات ختم، میں نے مان لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب تو نہ وہ مناظرے رہے نہ وہ مکالمے رہے، اب تو جناب صرف جھگڑے رہے۔ آپ ایک آدمی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، سارے قرآن کی آیتیں سنا لو گا یار چھوڑو یار وہاں بھی ہو نا، چلو جاؤ جاؤ اپنا کام کرو یار۔ بابا ہمارا باپ دادا سارے سجدہ کرتے آئے ہیں، سارے کافر تھے، کیا کریں گے آپ؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، لوگ کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ عیسیٰ اس پہ راضی، نہ عزیر راضی، نہ ملائکہ راضی، نہ شمس و قمر نے کسی سے کہا کہ میری عبادت کریں۔ یہ تو شیاطین کا چکر ہے، اور تم شیاطین کے چکر میں آ کے حتیٰ کہ پتھروں کو بھی خدا بنا دیتے، اس لیے ان کو بھی ہم جہنم میں ڈالیں گے اور تمہیں بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال محمد بن اسحاق بن اسحاق رحمہ اللہ فی کتاب السیرۃ وجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث يتاجر معهم والمسجد غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله يتعاقبه وتلا عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون إلى قولهم فيها لا يسمعون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ولید بن المغیرہ بھی بیٹھا تھا مسجد میں، نضر بن الحارث آیا، وہ بھی حضور کے ساتھ بیٹھ گئے، اور بھی کافی قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک نے توحید کی دعوت دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید بیان فرمائی، شرک کی نفی فرمائی، اور اس کے بعد کی آیت تلاوت فرمائی انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عبد الله بن الزبير السهمي حتى جلس معهم. حضور پاک تشریف لے گئے تو یہ عبداللہ ابن الزبیری آیا، آ کے ان کی مجلس میں بیٹھ گیا. فقال الولید المغیرہ عبداللہ ابن الزبیری واللہ ما قام النبی بن الحارث بن عبد المطلب آنفا ولا قعد وقد زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا وعلا من آل فاطمہ هذه اصل جہنم. ولید بن المغیرہ کہنے لگا واللہ ما قام النبی بن الحارث، نبی بن الحارث تو کوئی دلیل نہیں پیش کر سکا ابن عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے سے، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. فقال عبداللہ بن الزبیری ابا واللہ لو وجدته لقسمته. عبداللہ بن الزبیری کہنے لگا کہ تم جاہل ہو، تم جواب نہیں دے سکے. اگر میں موجود ہوتا تو میں حضور کو جواب دے کے جیت جاتا. فصلوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ما یعبد من دون اللہ فی جہنم ومن عبدہ. حضور پاک سے پھر پوچھو کہ جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ دونوں جہنم میں ہوں گے. فنحن نعبد الملائکہ، ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. والیہود تعبد عزیرا، یہود عزیر کی عبادت کرتے ہیں. والنصارى تعبد المسیح ابن مریم علیہ السلام، اور نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو کیا اعوذ باللہ وہ بھی سب جہنم میں جائیں گے. فحجب الولید بن كان معه في المسجد من قول عبد الله بن الزبيري فرأوا أنه قد اهتج وقاسم. ولید بن المغیرہ کو اس کی بات بڑی پسند آئی. کہنے لگا باقی یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کا حضور جواب نہیں دے سکیں گے. فذكر ذلك رسول الله ثم قال كل من أحب أن يعبد من دون الله وما عبده. آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل یہ اللہ کا قرآن حق ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کی جائے وہ بھی اور عبادت کرنے والا بھی وہ جہنم میں ہوں گے. انہم انما یعبدون الشیطان، دراصل یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. ومن امرهم بعبادته فانزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حصيصها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون عيسى وعزير ونبذوا من الاحبار والرهبان الذين بدوا على طاعة الله. کہ حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت عزیر یا بڑے بڑے علماء جن کی لوگوں نے عبادت کی لیکن وہ اس سے راضی نہیں تھے، وہ اللہ کے فرما بردار تھے. فاتخذوا من يعبد من احد الضلالة اربابا من دون الله وانزل فيما يذكرون انهم يعبدون الملائكة وانهم بنات الله. اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم اللہ کے ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وقالوا اتخذوا الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. کیا خدا نے بھی اپنے لیے بیٹے بنا لیے ہیں؟ اللہ کی ذات تو پاک ہے اولاد سے، بلکہ فرشتے جو ہیں اللہ کے بندے ہیں، بڑے اکرام والے، عزت والے. ومن يقل منهم إني إله من دونه وذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ہاں اگر ملائکہ سے بھی کوئی کہے کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، تو ہم اس کو بھی جہنم میں ڈالتے ہیں. لیکن ملائکہ تو فرما بردار بنتے ہیں، وہ کیسے کہتے ہیں؟ فَنَظَرَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ عِيسَىٰ وَأَنَّهُ يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَجَبَ الْوَلِيدَ مَنْ حَذَرَهُ مِنْ حُجَّتِهِ وَخُصُومَتِهِ. اور اللہ کی عبادت کے سوا حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ولید کو بات پسند آئی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَلِهَٰذَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا كِذِبًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاسِرُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعَلِيمٌ لِّلسَّاعَةِ لَا تُمْتَرَنَّ بِهَا. اگر ہم چاہیں تو زمین میں ہم ملائکہ کو بھی آباد کر سکتے ہیں.
اور حضرت عیسیٰ کا وجود مبارک جو ہے وہ تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ان کا اترنا جو ہے زمین پر دلیل ہوگی کہ اب قیامت قریب آ گئی، اس میں کوئی شک نہ کرے. اے معوذت علی یدیہ من الآیات من احیاء الموتیٰ و ابراء الاسلام وکفیٰ بہ دلیلا علی الساعۃ. اللہ نے جو ان کو آیات نشانیاں دی، معجزات دیے کہ مردوں کو زندہ کر دیں، بیماروں کو ٹھیک کر دیں، یہ سب دلائل سے نشانیاں تھی قیامت کی. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وهذا الذي قال النبي خطر كبير لأن الآية إنما نزلت خطابا لأهل مكة في عبادة الأصنام التي هي عبادة الله تعالى ليكون ذلك تقريرا وتوضيحا لعابديها. اور ابن زباری نے جو دلیل بنائی ہے بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ آیت تو اہل مکہ کے خطاب میں اتری تھی جو اس وقت بتوں کی عبادت کرتے تھے، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، تقریر ہو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو پتھر ہیں، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں، نہ یہ سمجھتی ہیں نہ کچھ کر سکتی ہیں. فَلِهَذَا قَالَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَىٰ هَٰذَا الْمَسِيحَ وَالْعُزَيْرَ وَالْحَمَّاسِ مَن لَّهُ أَمْرٌ صَالِحٌ وَلَمْ يُنْكِرْ عِبَادَةَ مَنْ عَبِدَهُ. تو اس آیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یا اور اللہ کے اولیاء اللہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے جو اس بات سے کبھی راضی نہیں تھے کہ اللہ کے سوا عبادت کی جائے. وعبد الجديد تفصيلي بالجواب على أن ما لما لا يعقل عند العرب فقد أسرت الله من جبري بازار القرآن الاستوراء المسؤولين والتسكان يهاجر المسلمين أولا ثم قال مرتبطا. حضرت ابن جریر نے فرمایا إنكم وما تعبدون من دون الله ما ہے، اور ما کا استفہام جو ہے استعمال جو ہے لا یعقل کے لیے ہوتا ہے، من کا استعمال جو ہے وہ ذوی عقول کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تو کافروں کے بت ہیں جن کی عبادت کرتے تھے مکے والے. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ یہی عبداللہ ابن زباری جو حضور پہ اعتراض کرنے والا پھر خود مسلمان ہے اور بہت بڑا شاعر تھا. پہلے مسلمانوں کی مذمت کرتا تھا پھر اسلام کی بقا کرتا تھا. اللہ نے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا. یا رسول الملک ان الانسانی راشد ما فتقت اذانا عبور اذ اجار الشیطان کی غیر معلم له مسرور. اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان سے جو باتیں اسلام کے خلاف نکلی ہیں دراصل وہ شیطانی حملہ تھا اور وہی ہلاک کرنے والا تھا. اللہ فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر. فضا اکبر سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو موت کے وقت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق عن يحيى بن ربيعة عن وكيل المراد بالفزع الاکبر النفخة في الصور. ان نے فرمایا فزع اکبر سے مراد یہ ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا اس وقت جو گھبراہٹ ہوگی اللہ والوں پہ نہیں ہوگی. قال الله في بات ابو سلام سليمان الشيباني واختاره الرجل في تفسير وكيل حين يؤمر بالعبد الى النار. جب جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے اس وقت اللہ والے مطمئن ہوں گے. قال الله في وكيل حين تطبق النار على اهلها کہ جب جہنم کو بند کر دیا جائے گا اس سے جہنم والوں پہ. قاله سعيد بن جبير وابن جريج وكيل حين يصبح الموت بين الجن والنار. موت کو لایا جائے گا ایک مندے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں، اس کو ذبح کر دیں گے اور اس کے بعد حکم ہوگا کہ یا اہل الجنت خلود، جنت والو اب ہمیشہ جنت میں رہو. تو یا اہل النار خلود، جہنم والے اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے. قاله ابو بکر الحضری فيما رواه ابن وقوله وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني يقول لهم الملائكة تبشرهم يوم ما من الخبر من قبورهم کہ جب مومن اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ملائکہ آ کے تسلی دیں گے کہ مطمئن رہو، یہی تو وہ دن ہے جس میں تمہیں اللہ انعام عطا فرمائیں گے.
هذا يومكم الذي كنتم توعدون فاعملوا ما يسركم. تم اب انتظار کرو، اللہ تم کو وہ نعمتیں دیں گے جو تم کو خوش کر دیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تمام آیات کا مفصل جواب عطا فرما دیا. واللہ اعلم. ایک آدمی حائل سے آ رہا تھا، نیت بھی اس کی عمرے کی تھی، لیکن میقات پہ آنے سے پہلے تقریباً 50 کلومیٹر جدہ کی طرف چلا گیا. جدہ کی طرف جو مسجد آئی اس میں احرام باندھا، یعنی میقات سے گزر گیا، بعد میں احرام باندھا ہے تب پڑ گئے، کیونکہ اس کو احرام میقات پہ باندھنا چاہیے تھا، نہ کہ میقات سے 50 کلومیٹر آگے جا کے جدے جا کے احرام باندھے. اور پھر اس کی نیت بھی عمرے کی ہے، اس لیے اس میں تو کسی کے نزدیک بھی گنجائش نہیں کہ وہ تو آپ ہی عمرے کے لیے تھا، عمرہ بھی کیا بیچارے نے، لیکن احرام میقات سے باندھنے کے بجائے اس نے جدے سے جا کے باندھا. تو لہذا ایک بکری دم ادا کرے مکہ میں اور ذبح کر کے مکے کے فقراء حرم جو ہیں غریبوں کو کھلا دیں. ہاں بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں، ذبح کیا تقسیم کر دی بس. جہاں تک میرا بھائی دعا مانگنے کا فلسفہ ہے، ہر آدمی الحمدللہ جس کو اللہ نے تھوڑا سا بھی علم عطا فرمایا ہے، یا آپ قرآن پاک ترجمے والا لے سکتے ہیں. آج تو ہر زبان میں اللہ کی رحمت سے ترجمے موجود ہیں. اللہ سعودی حکومت کو بھی جزا دے، تقریباً 13 زبانوں میں تو انہوں نے بھی ترجمہ کرا کے شائع کیا. تو ساری دعائیں قرآن میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، یہ آدم کی دعا. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت ایوب نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا. تو ہر پیغمبر کی دعا موجود ہے. آپ دیکھ لیں کسی نبی نے واسطہ وسیلہ اختیار نہیں. حضور پاک کی بھی جتنی دعائیں مبارک ہیں، اللہم یا مقلب القلوب اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. میرے پاک مدنی سرکار نے جن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اس لیے یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگے براہ راست اللہ سے دعا مانگے، کسی وسیلے کی تو فیض یا واسطے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے طریق جو ہے زیادہ محفوظ ہے. بعض اہل علم جو اجازت دیتے ہیں وہ ایک علمی بات ہے، وہ عام بندہ سمجھ نہیں سکتا ہے، پھر وہ شرک میں پڑ جاتا ہے. اس لیے وہ کام کریں جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو ظاہر. کہتے تھے کہ دم کے لیے اگر ہم غریب آدمی کو جانور دیتے ہیں تو وہ کم قیمت لگا کے بیچ دیتا ہے. کس نے کہا ہے کہ دم کا جانور غریب کو دے دو؟ یہ کسی نے کہا ہے؟ آپ حکم ہے کہ ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤ. اب تم نے ذبح کر کے 2-2 کلو گوشت کسی کو دے دیا، بیچتا ہے جا کے بیچے. یہ تو نہیں ہے نا کہ تم ایک بکرا لے کے غریب کو دے دو تو 300 ریال کا لوگے وہ 150 میں بیچ دے. یہ تو حکم ہی نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ ذبح کیا جائے. دم ہو، قربانی ہو، دم تمتع ہو، دم قران ہو، اس میں ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ذبح کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ
جن میں 63 اونٹ تو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا اور باقی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا کہ باقی اونٹ میری طرف سے تم ذبح کر دو. 100 اونٹ ذبح فرمائے. یہ نہیں کہ اونٹ پکڑا تو 100 بندے کے ایک اونٹ دے دو. تم خود غلطی کرو تو پھر شریعت کا کیا اعتراض ہے؟ کہتے جی کہ قرآن پاک جو مسجد میں ہیں اگر ہم اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے لے جائیں، میرا بھائی اگر آپ کا گھر کی حرم میں ہے، مکے میں ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر اس نیت سے رکھے جاتے ہیں کہ وقف حرم، ان کو حرم سے نہ نکالو. لیکن آسان علاج یہ ہے کہ اگر تمہیں پڑھنے کے لیے چاہیے تو الحمدللہ یہاں بڑے دفتر موجود ہیں مصحف کے جو مفت تقسیم کرتے ہیں. تمہیں جو پسند ہے وہ قرآن اٹھا کے لے جاؤ جی مجھے ایک ایسا نسخہ پڑھنے کے لیے دے دو، وہ اسی کا دے دے. مطلب وہ جو چلا رہے ہیں وہ تو وہی دیں گے، وہ تم نہ پڑھ سکو، اس لیے وہ لے جاؤ ان کے پاس. رابطہ عالم اسلامی والے بھی دیتے ہیں، اسی طرح مصحف والے بھی دیتے ہیں، اسی طرح اور بھی جہاں جو بڑے بڑے ادارے ہیں دینی وہ بھی تقسیم کرتے ہیں. ان کو لے جاؤ جی مجھے یہ قرآن پڑھنا آسان لگتا ہے، مجھے اس قسم کا ایک نسخہ پڑھنے کے لیے دے دو، آپ کو ہدیہ کر دیں گے. بات ہی ختم ہوگی. گھر لے جاؤ، اپنے ملک میں بھی لے جاؤ. میں نے حج کران کی نیت کی تھی، لیکن صفا مروہ دوڑنے کے بعد میں نے بال کاٹ دیے تو آپ کا تمتع ہو گیا. کران تو نہ رہا. کران تو تب تھا کہ آپ بعد میں فارغ ہو کر بال کٹواتے مینا میں، کہ جب آپ عرفات سے واپس آ جاتے، کنکری مار لیتے، قربانی کر لیتے، پھر آپ اپنے بال کٹواتے. ابھی تو آپ عمرہ کر رہے تھے، آپ نے عمرہ کیا تھا، یعنی آپ نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے اور بال کٹوا دیے. تو اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ حج کی نیت کرنی پڑی، دوبارہ احرام باندھنا پڑا. تو حج تمتع ہوگا، حج قران ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دم پڑ گئی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی دم نہیں. اس کی چونکہ سائق الحادی نہیں تھا لہذا اس کو تمتع ہی کرنا چاہیے. تو بہرحال اب جو تمہیں آسانی لگے وہ امام صاحب اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں. وہ کہتے ہیں جو نیت کی ہے وہ نہ بدلے. کیکر اور ڈیری کا درخت اگر حدود حرم میں ہے نہ کاٹے. رکن یمانی پر ہاتھ لگانا سنت ہے، جیسے حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. موقع ملے آدب کے ساتھ قریب قریب چلے جائیں، آرام سے ہاتھ لگائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر. موقع نہ ملے تو پھر ہاتھ نہ لگا سکیں تو اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جمعہ کا خطبہ جو ہے صرف عربی زبان میں، جمہور کی رائے تھی. وہ بعض لوگ نے لکھا ہے کتابوں میں کہ دوسری زبان میں دیا جا سکتا ہے، لیکن جمہور کا مسئلہ جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک دلائل کے قویہ کے ساتھ وہ عربی زبان میں ہے، اور یہی سلفاً اور خلفاً معمول رہا ہے. اس کا آسان حل یہ ہے جیسے آج کل علماء کرتے ہیں کہ تقریر پہلے آدھا گھنٹہ اردو میں کر لی اور اذان کے بعد عربی میں خطبہ پڑھایا، نماز پڑھائی، السلام علیکم، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں بھی غلطی نہ رہے. پہلے تقریر ہو گئی، جو کچھ اس نے خطبے میں کہنا تھا وہ اس نے اپنی زبان میں سمجھا دیا، اور خطبہ جو ہے سنت کے مطابق جیسے سرکار جو عالم نے عربی میں پڑھا، خطبہ بھی عربی میں ہو گیا اور لوگوں کے سمجھنے کا مسئلہ بھی نہ رہا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مال غنیمت مسلمانوں پہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن پہلے جہاد تو ہونا. جب جہاد ہی نہیں ہوگا تم کسی کافر کی چوری کر لو کہو مال غنیمت ہے، یہ تو غنیمت نہیں ہوتی. تم کسی کافر کی لڑکی بھگا کے لے جاؤ کہو یہ بھی باندھی ہے، کافر کی ہے نا، میرے مال غنیمت میں آ گئے، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے.
مال غنیمت تب ہوتا ہے جب اسلامی احکام کے مطابق جہاد ہو، امیر المومنین جہاد کا حکم دے اور شریعت کے احکام کے مطابق پھر اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ اب جو مال آئے گا وہ جمع ہوگا اور پھر امیر المومنین اس کو بطور غنیمت مجاہدین میں تقسیم کریں۔ یہ نہیں کہ وہ سارے مسلمان لے لیں۔ ایک حافظ ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں پہ رحمت فرمائے۔ میرے بھی ایک دوست ہیں صحیح روان، آج ان کی بھی بیچارے کا درخواست آئی، فون کیا، وہ بھی بیمار، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جنہوں نے کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا، تمام بیماروں پہ رحم فرما، ظاہری، باطنی، روحانی، نفسانی، جسمانی سب بیماریاں سب ہمارے نفسوں میں، اہل میں، عیال میں، اولاد میں، احباب میں، اصحاب میں، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے بیماریاں دور فرما دے، اپنے عذاب رفع فرما، صحت اور شفا کے فیصلے فرما دے۔ میرا بھائی، مجھے استخارے کے بارے میں خواب چاپ کا کوئی مسئلہ نہیں، بلا وجہ بے وقوفی نہ کر۔ استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک رائے لی کہ میرا مولا جو ہمارے لیے خیر ہے وہ آسان کر۔ کہ کوئی ضروری نہیں کہ خواب دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے وہ دیکھا اور میں نے فلاں دیکھا، بالکل غلط۔ آپ استخارہ کریں 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، آخر 7۔ اس کے بعد دیکھیں کہ رجحان دل کی خواہش کیا ہے اور حالات کیسے پیدا ہو رہے ہیں، پھر جو بھی ہوگا وہ اللہ کا منشا ہوگا، بس اللہ کو چھوڑ۔ مثلاً ہم نے ایک مکان خریدنا ہے، مثال کے طور پہ ہم نے استخارہ کیا، کچھ نظر نہیں، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، چوتھے دن کیا، اب طبیعت کہتی ہے کہ یار لے لیں۔ اچھا، اسباب بھی پیدا ہونے لگ گئے کہ دوست میرا یار میں مکان لے رہا ہوں، مجھے قرضہ دے دو گے؟ ہاں جی لے لو، مانا کہ ذریعہ بن رہا ہے نا لینے کا۔ قانونی رکاوٹیں بھی ہٹ گئی، تو سمجھو یہی اللہ کا منشا ہے۔ اور اگر استخارے کے بعد پیسہ بھی موجود ہے، لینا بھی چاہیے، لیکن نہیں ہو سکا سودا، مانا خدا کا منشا ہے، یہی تھا آپ اسی طرح بس۔ یہ مانا یہ تھوڑا ہوتا کہ میں نے خواب دیکھا اور اس نے خواب دیکھا اور فلانے نے خواب دیکھا۔ اگر نانا نانی مر گئے ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، سب کچھ کرو۔ اگر فرض رہ جائے تو حج نہیں ہوگا، جیسے احرام، نیت، وقوف عرفات، طواف زیارت، یہ رکن ہے، فرض نہیں کرو گے تو آپ حج نہیں ہوگا۔ میں نے قرعہ ڈالا ہے کہ گھر جاؤں یا نہ جاؤں، ایک قرعہ کچھ نہیں ہوتا، کون سا جھگڑا ہے کہ قرعہ ڈالا ہے؟ استخارہ کر لو، اللہ کو منظور ہے چلے گئے، یہی اللہ کا منشا ہے، نہ گئے یہی اللہ کا منشا ہے۔ سب نے استخارہ کر کے معاملہ اللہ سے چھوڑ، کل ڈالو گے نکل آئے گا چلے جاؤ، دوسرے دن ڈالو گے نکل آئے گا نہ جاؤ، پھر کیا کریں؟ وہ ہمارا ایک شاگرد ہوتا تھا، وہ کہتا تھا جناب قرآن جیسا کہو میں نکال دوں گا، یار ٹھیک ہے مان کے بس۔ وہ کہتے ہیں جی دونوں میں جو ہاں لکھ دیا ہے تو ہاں ہی نکلے گی، تو باقی پرچی میں پڑھنے تھوڑی دیتا ہوں دوسرے کو۔ ہاں نکالنی ہے میں دونوں پہ ہاں لکھ دیتا ہوں، نہ نکالنی ہے دونوں پہ نہ لکھ دیتا ہوں، یار نہ ہی نکلے گی نا، اور کیا ہوگا؟ برا ہوتا ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں، جائیداد تقسیم کر رہے، اس کو ہم نے دلائل کے مطابق، پٹواری کے ریکارڈ کے مطابق، مساوی کے مطابق، خاتونی کے مطابق، جمع بندی کے مطابق، اس کی کھیوٹ کے مطابق، نمبرات کے مطابق تقسیم کر دی، کھٹی میٹھی ملا دی، کوئی اچھی ہوتی ہے اس کو برابر تقسیم کر کے، اب کیا یار دل میں میل نہ رہے، ایسا بھی تھوڑا ڈال دو، جو حصہ جس کے نصیب میں آئے ہوئے۔
خوب برا ہوتا ہے. یہ برا تھوڑا ہوتا ہے کہ گھر جاؤں کہ نہ جاؤں. اگر ایک آدمی نے فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی، سجدہ نہیں کیا، نماز نہیں ہوگی. سگریٹ پی کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، نماز تو ہو جائے. لیکن حضور فرماتے ہیں بسل کھا کے نہ ہو تم سگریٹ پی کے آتے ہو، کیا علاج ہے؟ مقام ابراہیم پہ رشک ہوتا ہے، نمازیوں کے آگے گزرنا. بیٹھ جاؤ 15 منٹ انتظار کر لو، رشک ختم ہو جائے گا. نہ گزرو نمازی کے آگے، کوئی تمہیں ڈنڈا لگا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے کہ ضروری گزرو، تو تمہاری اپنی بے وقوفی. 10 منٹ آرام سے بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ، تسبیح پڑھو، تکبیر پڑھو، دعائیں کرو. 10-15 منٹ میں اتنا راستہ بن جائے گا کہ تم بغیر کسی کے آگے گزرے ہوئے چلے جاؤ. ایک لڑکی کی عمر 8 سال تھی، باپ نے نکاح کر دیا، باپ ولی الامر ہے، نکاح ہو گیا. لیکن اگر لڑکی بالغ ہونے کے بعد نکاح کو قبول نہ کرے تو اس کو فسخ کرانے کا بھی حق ہے. وہ قاضی کے پاس میں درخواست دے کے اپنا نکاح ختم کرا سکتی. میرا ایک رشتہ دار فوت ہو گیا، اللہ تمام فوت ہونے والوں کی قبروں کو باغ جنت بنا دے. حضرت یونس نے لا الہ الا انت سبحانک ابھی تو بتایا ہے، کیسے بتاؤں. جب ہم طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر تو ایک دفعہ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ جو 3 دفعہ کہتے ہیں تو غلط ہے، بدعت ہے. میں حج سے 12 دن قبل آیا اور حرم میں آ گیا. میں نے حج افراد کیا. میں تجھے کیا پتا کہاں گیا تھا، کہاں سے آیا، کس ملک سے آیا. اگر تو ملک سے باہر گئے تھے پھر عمرہ کیا یا نہیں کیا؟ جب تفصیل نہ ہو تو آدمی کیا بتائیں. نماز کی نیت وہ ہے جو ہمارے دل میں ہے. یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ پیچھے امام کے اور رخ قبلے کی کوئی ضروری نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ امام صاحب نے حکومت قبول نہیں کی، اچھی بات ہے. آج کی دنیا میں بہت لوگوں کو علماء ہیں جو نہیں قبول کرتے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على واشفنا واشف مرضانا وقرب المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق وخرجا ومن كل بلاء عافيه.